حاملہ عورت کے لیے اگر روزہ نقصان دیتا ہے تو نہ رکھیں، بعد میں قضا کریں۔ پریگنینسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے، یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے۔ لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہماری ماؤں کے دور تک تو پانی پینا، ڈاکٹروں کے ہاں تو صبح اٹھ کے 48 گلاس پانی پینا بھی ضروری ہو گیا ہے، سنا ہے؟ 48 سے تھوڑا کم کر لیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ صبح 6 گلاس پانی پیا کرو۔ میں نے کہا اللہ کا واسطہ نہیں پیا کرو، ابھی اس کی ڈیٹیل پھر کسی اور وقت بتاؤں گا۔ دنیا میں کوئی جانور بھی صبح اٹھ کے پانی نہیں پیتا، الا یہ کہ رات کو پینا بھول گیا ہو یا پیاس بہت لگ رہی ہو، وہ بھی صبح کچھ کھانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے، یہ صرف آپ کی وائف کے لیے، یہ ہر خاتون کے لیے کب سے ہوا یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں، فقہا بیان کرتے ہیں کہ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو، نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو، رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو۔ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا، وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی۔ تو پریگنینسی یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے، وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہو، دودھ نہیں بن رہا ہو، پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں۔ پہلی بات، اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا، اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی۔ آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا، رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح پریگنینسی میں بھی یہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے، دیندار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ سمجھتے نہیں واقعتاً نقصان ہوگا، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ، ایسی ضرورت۔ تو بلا وجہ ذرا سی باتوں پہ نہیں روزہ رکھ کے، تو پریشانی تو ہوگی بھائی، روزے کا تو مقصد ہی پریشان کرنا ہے۔ ایسا روزہ جس میں کچھ بھی نہ ہو، یہ کون سا روزہ ہوا بھائی؟ تو روزہ رکھیں گے تو گریں گے بھی، چکر بھی آئیں گے، پریشانی بھی ہوگی تو ہوگا، لیکن اگر واقعی بیماری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ کہتی تھی کہ میں امریکہ سویڈن میں رہتی ہوں، میرا 1 سال کا بچہ ہے، اسے میں نے دودھ بھی پلاتی ہوں، ہمارے پاس روزہ جو ہے 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ رکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں، اگر آپ کو روزہ رکھنے میں بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اس کو بعد میں قضا کر سکتی ہیں، لیکن وہ ٹھنڈا ملک ہے، وہاں تو پتہ نہیں لگتا 22 گھنٹے گزرنے کا۔ تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں گرمی ہو، ٹھنڈے ملکوں میں تو بھوک تو لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمت یہی کریں کہ روزے رکھیں آپ، اللہ بچے کا دودھ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آدمی رکھنا چاہے نا جی، تو بچے کم از کم 8-8 10-10 گھنٹے سوتے ہیں، تو 22 گھنٹے میں 10 گھنٹے سو گیا تو باقی تو 12 گھنٹے بچیں گے، تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کفارہ نہیں ہے، کفارہ ان کے لیے ہے جو ایسے مریض ہیں، بوڑھے ہیں کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تم بعد میں قضا کر لو جب بچہ بڑا ہو جائے۔ اگر عورت رمضان میں کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھے تو جب تکڑی ہو جائے پھر قضا کر لے، روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ وہ فدیہ تب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو، یہ تو کمزوری ہے نا۔ چلنے پھرنے میں کوئی کمزوری نہیں، عید کی رات شاپنگ کرنے میں کوئی کمزوری نہیں، بیوٹی پارلر جانے میں کوئی کمزوری، رمضان کے روزے میں کمزوری ہے۔
اگر زمین میں سجدہ کرتے ہوئے پاؤں اڑ جائے نماز نہیں ہوگی، چونکہ جو انسان جب نماز پڑھتا ہے یسجد علی سبعۃ اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، تو اگر ان میں 2 آپ نے ایک اٹھا لیا تو نماز نہیں ہوئی۔